پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المصدق المصطفى الامجد، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ عنکبوت قرآن مجید کا 38واں سورہ، جس کی دوسری آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ خالق کائنات مالک ارض و سما اپنی محکم اور مدلل کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے، کہ وہ ایمان لائے ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ توجہ فرمائیں آپ نے، یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں آزمائش اور امتحان الہی کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کریں تو پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ، اور شاید ہی کوئی قرآن کا جز ایسا ہو کہ جس میں پروردگار عالم نے انسان کی آزمائش، اس کا امتحان، اس کی تمہیز کے بارے میں گفتگو نہ کی ہو۔ تقریباً مختلف انداز سے، مختلف پہلوؤں سے، یعنی جتنے طریقے ہو سکتے تھے انسان کو سمجھانے کے، وہ تمام طریقے پروردگار نے استعمال کیے اور بیان کیا، اور جتنے الفاظ ہو سکتے تھے، لفظ امتحان بھی استعمال ہوا، لفظ فتنہ بھی استعمال ہوا، اور لفظ تمہیز بھی استعمال ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے انسان کو کسی دور میں، کسی سرزمین پر ایسا نہیں چھوڑا کہ اسے بغیر امتحان کے چھوڑ دیا گیا۔ کوئی شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ بغیر آزمائش کے نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اس کا اٹل فیصلہ ہے۔ کیا کہ جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 126 میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، اولا یرون انہم یفتنون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم انہیں فتنے میں مبتلا کرتے ہیں،
یعنی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. فی کل عامن، ہر سال ہم ان کا امتحان لیتے ہیں. مرتن او مرتین، یعنی سال میں 1 سے 2 مرتبہ تمام انسانوں کا امتحان لیا جاتا ہے. پورے سال میں ہر انسان اس امتحان کی کسوٹی پر آتا ہے، اور پروردگار عالم نے کسی کو نہیں چھوڑا. اور اس کے بعد یہ کہا کہ ثم لا یتوبون، لیکن امتحان کے باوجود یہ لوگ توبہ نہیں کرتے. توجہ فرمائیے آپ، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان اتنا غافل ہو گیا ہے اور اتنا اپنے من میں ڈوب گیا ہے کہ وہ گویا لا یتوبون. یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ولا ہم یذکرون، نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی ماضی سے عبرت حاصل کرتے ہیں. دیکھیں قرآن کریم نے کتنے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ ہم ہر انسان کو، ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، سب آزمائش کی کسوٹی پر اترے، تبھی تو سچا اور جھوٹا ثابت ہوگا. امتحان وہ چیز ہے، آزمائش وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں. مجھے کیا معلوم کہ آپ کا علم کتنا ہے، آپ کا تقویٰ کتنا ہے، آپ کی پرہیزگاری کتنی ہے، آپ کے کمالات کیا ہیں، آپ کا منشا کیا ہے، آپ کا معیار زندگی کیا ہے، آپ کس حد تک کمال پر پہنچ چکے ہیں. مجھے نہیں معلوم. وہ کس چیز کے ذریعے پتہ چلے گا؟ کہ جب آپ آزمائش کی منزل سے گزریں گے. کہتے ہیں نا کہ جب وقت پڑتا ہے تب انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کون دوست ہے اور کون دوست نہیں. ایسا ہی ہے نا. آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کے ذریعے انسان کا امتحان لیا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کے اندر بیان کیا. کیا کہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ ہم خوف کے ذریعے امتحان لیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذریعہ آزمائش کیا چیز ہے. انسان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے، یہ بھی آزمائش کا ذریعہ ہے. کس طرح سے آزمائش ہوگی کہ آپ خوف کے مقام پر ثابت قدم رہتے ہیں یا حق کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جب تلوار چلتی ہے تو بتائیے کہ خوف پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جب گردن کٹنے کا مرحلہ آتا ہے اور تیر لگنے کا ڈر ہو تو خوف پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ وہاں بھی امتحان ہے. من الخوف والجوع، اور بھوک کے ذریعے بھی امتحان ہے. آج معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اسی بھوک کو بیس بنا کر پھیلی ہوئی ہے. ہوتا نہیں ہوتا کہ قبلہ بچوں کے لیے بہرحال کمانا تو ہے، کیا انہیں بھوکا مار دیں؟ تو پروردگار عالم نے یہی تو بات کہی تھی آپ سے کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْجُوعِ، مال کی کمی کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانوں کی کمی کے ذریعے آپ ہر چیز کا امتحان ہوگا آپ سے. حد یہ ہے کہ واضح طور پر بیان کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، صرف بھوک سے نہیں امتحان بلکہ موت و حیات خود، اس کا وجود جو ہے وہ کس کے لیے؟ کہ پروردگار کی ذات وہ ذات ہے کہ سورہ ملک کے اندر واضح طور پر بیان کیا کہ ہم نے موت و حیات کو خلق اسی لیے پیدا کیا، اسی لیے خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائیں. اچھا اللہ میاں کو کوئی آزمانے کی ضرورت ہے؟ اسے نہیں معلوم کہ ہم کتنے پانی میں اور کتنا تقویٰ ہے کتنا نہیں ہے؟ یعنی وہ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ذات خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس نے طینتیں بنائی ہیں، وہ مالک ہے، وہ ہمارے مزاج سے واقف ہے. اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے. جس کا مطلب ہے جب ہر آدمی کی آزمائش ہوگی
تو پھر ہم نے کتنے کس حد تک تیار کیا ہے اس آزمائش کے لیے؟ تیار ہیں ہم پروردگار عالم کی امتحان کے لیے؟ کیونکہ دیکھیں دعویٰ کر دینا یہ ہر ایک کو ہنر آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے بہتر اور آپ سے زیادہ دعویٰ کروں کہ جناب میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، لیکن جب امتحان کا مرحلہ آئے گا تب پتہ چلے گا. آپ دیکھیں کہ لوگ جو بجلی چوری کرتے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ بھئی معاشرہ بگڑا ہوا ہے. کرتے نہیں کرتے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ تاکہ معاشرے کے اندر برابر ہو جائے اسٹیٹس. تو اللہ نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ کو اسٹیٹس برابر کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیں؟ ایسا نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ انسان کی اگر آزمائش نہ ہو تو پھر شیاطین جو ہیں وہ انسانوں کے روپ میں اور نیک لوگوں کے روپ میں ان کے بیچ میں چھا جاتے ہیں. انہیں پتہ کیسے چلے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون انسان ہے اور کون شیطان ہے؟ پہچان سکتے ہیں آپ؟ کوئی ہے ذریعہ آپ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آزمائش ہے؟ یہ دیکھو کہ مرحلہ آزمائش میں جو امتحان الہی ہے اس میں کون کامیاب ہے؟ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی انسان اتنا بگڑا ہوا ہوتا ہے کہ ملکوتی ماحول میں رہ کر بھی اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا، لبادہ اڑ لیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ منافقین اور بگڑے ہوئے لوگ صالحین سے زیادہ اصلی بننے کر دکھاتے ہیں. تبھی تو وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، تبھی تو وہ آپ کو آپ کے مال کو ہڑپ کریں گے اور آپ ان کے مقابلے پر نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ وائٹ کلر والا ہے، یہ ہم سے زیادہ صالح نظر آتا ہے، یہ ہم سے زیادہ پرہیزگار نظر آتا ہے. تو ظاہری پرہیزگاری اور ظاہری یہ لباس، توجہ ہے، انسان کے کمال کی پہچان نہیں ہے. کب پہچانا جائے گا انسان؟ جب امر الہی کی اطاعت کرتا ہوا نظر آئے، تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنا پروردگار عالم کا مطیع و فرما بردار ہے. اور اسی آزمائش کے ذریعے خداوند عالم نے ہر دور میں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ہماری اور آپ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی بغیر امتحان کے نہیں چھوڑا. کوئی نبی ایسا نہیں ہے 1,24,000 انبیاء میں سے کہ جس کو خداوند عالم نے امتحان میں مبتلا نہ کیا ہو. ہے ایسا یا نہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ ملکوتی ماحول، فرشتوں سے زیادہ کسی کا ملکوتی ماحول ہو سکتا کہ جہاں فرشتے ہی فرشتے، ملکوت ہے، پاک و پاکیزہ، یعنی برائی کا تصور نہیں آ سکتا. اور جب پروردگار عالم نے یہ کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کیا آواز آئی تھی؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار کیا تو ایسے کو بنائے گا؟ یہ کس کے بارے میں ہو رہی تھی بات؟ انسان کے بارے میں ہو رہی تھی نا، کہ کیوں ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں جا کر یسفک الدماء، جو خون ریزی کرے اور فساد برپا کرے. یہ انسان کے بارے میں ہوئے. اور کر کون رہا تھا؟ یہ فرشتے. بولتے رہے آپ میرے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ، کیونکہ شہزاد بھائی کی طرح کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ یہی طرح بولے. اور سب جانتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا یا فرشتوں میں سے آواز آئی. دیکھیے دو باتیں، اگر فرشتوں نے کہا تو آپ یہ کہیں کہ فرشتے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کریم تو خود واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ امر الہی کے پابند ہیں. لا یسبقونہ بالقول، یہ پروردگار پر بولنے میں سبقت نہیں کرتے. تو جو پروردگار عالم کے بولنے پر سبقت نہ کریں وہ یہ بات کر سکتے؟ تو پھر کون تھا جو یہ آواز بلند کر رہا تھا؟ تو بات دیکھیں کہ جہاں فرشتوں کا ملکوتی ماحول ہے، آپ کو مجھ سے بہتر علم ہوگا اس بات کا کہ فرشتے مختلف اقسام کے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو صرف سجدے میں رہتے ہیں، ایسا ہی ہے.
اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں رہتے ہیں. جو سجدے میں ہیں وہ رکوع نہیں کر سکتا, اسے حکم نہیں ہے, وہ سجدے میں تو سجدے میں ہی رہے گا. اور جو رکوع میں ہے اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ سجدے میں جائے, وہ رکوع والا رکوع ہی کر رہا ہے. اور جو قیام میں ہے وہ قیام ہی کرتے رہیں گے, وہ سجدہ اور رکوع میں نہیں جائیں گے. تو یہ بتائیے کہ مثال کے طور پر اگر کینڈیڈیٹ معین ہونے لگے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں, مجھے زمین پر ایک خلیفہ بنانا ہے, تو بتائیے ان تینوں کیٹیگری میں سے جو آپ کے سامنے موجود ہے کسے منتخب ہونا چاہیے؟ ایسا ہی ہے, جو سجدہ کرنے والا ہے وہ منتخب ہو, کیونکہ پروردگار عالم نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ میں آدم کو بنا رہا ہوں, ابھی بس اتنا کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فوراً اعتراض آ گیا, ایسا ہی ہے کہ کیا تو ایسے کو بنائے گا؟ تو اچھا, تو خداوند عالم نے جواب کیا دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پروردگار ہمیں بھی بتا دے کہ تو کیا جانتا ہے, کہ اگر بتا دوں گا تو تم بحث کرتے کھڑے ہو جاؤ گے. بتانا نہیں ہے, پریکٹیکل کرانا ہے, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جسے بنایا جا رہا ہے اس میں کیا صلاحیت پائی جاتی ہے. تو اگر مثال کے طور پہ یہ صلاحیت سجدے کی اسے بنایا جائے تو بتائیے رکوع والے فرشتے اعتراض کرنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں, احتجاج کا, کہ پروردگار اس میں کون سی کوالٹی تھی, ہم بھی تو رکوع کرتے اور تیرے امر سے کرتے ہیں, تو ہمیں بنا دیا ہوتا. اگر تو ہمیں اجازت دیتا سجدہ کرنے کی تو ہم سجدہ کر لیتے. اگر رکوع والوں کو بنایا جائے تو قیام کرنے والوں کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں ہے کہ پروردگار کیا تو جو قیام کرنے والوں کو بنا رہا ہے سجدہ کرنے والوں کو کیوں نہیں بنایا؟ لیکن ایک مخلوق وہاں پر ایسی ہے کہ جو رکوع بھی کر رہی ہے, سجدہ بھی کر رہی ہے اور قیام بھی کرتا ہے. کون تھا وہ کون تھا؟ اب وہ نے ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ابلیس تھا. کر رہا تھا نا, قیام بھی کرتا تھا, رکوع بھی کرتا تھا اور سجدہ بھی کر رہا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر کینڈیڈیٹ منتخب ہو اور صلاحیت کی بنیاد پر ہو, پرچی کی بنیاد پہ نہ ہو, توجہ رکھیے, تو پھر کسے منتخب ہونا چاہیے؟ بھائی صلاحیتیں کس میں زیادہ تھی؟ قیام بھی کرتا ہے, رکوع بھی کرتا ہے اور سجدہ بھی کرتا ہے. تو اگر یہ نعرہ بلند ہو جاتا ہے کہ یہ جسے بنایا جا رہا ہے یہ تو خون ریزی کرے گا, نحن نقدس نسبح و نقدس, ہم تسبیح بھی کرتے ہیں اور تقدیس بھی کرتے ہیں. پروردگار نے کہا تمہاری تسبیحوں کے اندر دھوکہ ہے. تو کسی کو تو کہا ہے نا کہ اس کی تسبیح کی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے, اس کی تقدیس کی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے, کیوں جو آواز بلند کر رہا ہے پروردگار عالم کو اسے دکھانا ہے. توجہ ہے. اور آواز کیسے بلند کی ہے کہ کیا تو اسے بنائے گا؟ تو خداوند عالم نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو تمہارے بیچ میں موجود ہے. تو اگر صلاحیتوں کی بنیاد پر انتخاب ہوگا تو کس کا انتخاب ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے, جو رکوع کر رہا ہے اس کا انتخاب نہیں ہو سکتا, جو سجدہ کر رہا ہے اس کا انتخاب نہیں ہو سکتا, جو قیام کر رہا ہے اس کا انتخاب نہیں ہو سکتا. انتخاب تو پھر اس کا ہوگا نا کہ جو قیام بھی کرتا ہو, جو رکوع بھی کرتا ہو, سجدہ بھی کرتا ہو. تو بتائیے بلا مقابلہ کون آئے گا؟ اس لیے کہ اب اگر خداوند عالم صلاحیت کی بنیاد پہ دینے لگے منصب, تو اکیلا کھڑا ہے وہ اور اس کے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا. کیوں؟ میں وہ ہوں کہ قیام بھی کرتا ہوں, رکوع بھی کرتا ہوں, سجدہ بھی کرتا ہوں. ایسا ہی ہے. لیکن تم صرف قیام کرتے ہو, تم صرف رکوع کرتے ہو, تم صرف سجدہ کرتے ہو. تو پروردگار نے کہا کہ ابھی میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کا رکوع, اس کا سجدہ, اس کا قیام کتنا قابل اعتبار ہے. توجہ ہے. یہ اپنے من کے لیے کر رہا ہے یا میری اطاعت کے لیے کر رہا ہے؟ کہ جیسے ہی میں کہوں کہ جسے میں نے بنایا ہے اس کے سامنے سب کے سب سجدے میں گر جانا.
توجہ فرمائی. یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے سامنے، کیوں میرے سامنے تو تم سجدہ کر ہی رہے ہو، جسے میں نے بنایا ہے اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو آپ دیکھیں سب کے سب سجدہ کرنے لگے. اگر اعتراض فرشتوں کی جانب سے ہوتا تو فرشتے سجدہ کرنے سے رک جاتے، لیکن فرشتوں نے سجدہ کر کے بتایا کہ پروردگار یہ اعتراض ہماری طرف سے نہیں ہے، اور جس نے اعتراض کیا تھا وہ سجدے سے رہ گیا. اب پتہ چل گیا کہ پروردگار عالم اسی بات کا حوالہ دے کر یہ بات کہی ہے، الم اقل لکم، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ انی عالم و غیب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں کہ تمہارے درمیان کون شیطان چھپا ہوا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تو خداوند عالم نے آزمائش کے ذریعے، ایک سجدے کے ذریعے، حکم کے ذریعے بتا دیا کہ دیکھو اگر میرے بنائے ہوئے کے سامنے تم جھک جاتے ہو تو تم ہمارے مطیع و فرما بردار ہو، اور جو اس کے مقابلے پر آ جائے میرے بنائے ہوئے کے مقابلے پر، مسئلہ سجدے کا نہیں ہے، سجدہ تو وہ پہلے بھی کر رہا تھا، کہ میرے بنائے ہوئے کے مقابلے پر آیا ہے. تو جو میرے بنائے ہوئے کے مقابلے پر آئے گا، یہیں سے آزمائش شروع ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کے بنائے ہوئے کو مان لینا یہ ملکوتیت ہے، اور اس کے مقابلے پر آ جانا یہ ابلیسیت ہے، یہ شیطنت ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اس سے بھی بہتر سب مل جل کے ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آزمائش وہ ذریعہ تھا خداوند عالم کا کہ جس کا قرآن کریم میں بار بار تذکرہ کیا. ایسا ہے یا نہیں؟ ہر جگہ پہ. اور کسی نبی کو خداوند عالم نے امتحان کے بغیر نہیں چھوڑا. حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا امتحان کیسے لیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا امتحان کم ہے کہ آپ دیکھیں کہ قوم کے سامنے کھڑے ہو کر صبح شام تبلیغ کرتے ہیں، اور قوم پتھراؤ کرتی ہے، ان کے اوپر پتھر برساتی ہے. میں اگر آپ کے سامنے تبلیغ کر رہا ہوں، مجھے بس ایک یہی تو دکھ ہوتا ہے کہ میں نے کہا صلوات پڑھے اور لوگ خاموش رہ جاتے، کوئی پتھر تو نہیں مارتا. ایسا ہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جہاں صلوات تو بہت دور کی بات ہے، تعریف کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جہاں پتھراؤ اتنا ہوتا ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام پھٹ جاتے تھے اس میں، اور دشمن یہ سمجھتا تھا، مشرکین یہ سمجھتے تھے اب تو یہ مر گئے، اور پھر جب دوسرے دن آئے تو پھر دیکھا اسی ٹیلے کے اوپر بیٹھ کے تبلیغ کر رہے. تو یہ آزمائش کم تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کہ صبح شام حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح پڑا ہی اسی وجہ سے ہے کہ دن رات اس بات کا نوحہ کرتے تھے قوم کا کہ پروردگار میں نے اسے شام میں پکارا، میں نے اسے رات میں پکارا، میں نے اسے دن میں پکارا، میں نے اسے علن اعلان پکارا، میں نے اسے سرکن پکارا. میں جتنا جتنا پکارتا جا رہا تھا یہ اتنا اتنا مجھ سے فرار کر رہے تھے. کتنا سخت ہوتا مبلغ کے لیے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ قوم جب اس امتحان میں ناکام ہو گئی تو اگر ایک طرف نبی کا امتحان ہے تو دوسری طرف اس کی قوم کا امتحان ہے کہ وہ ایمان لاتی ہے یا نہیں لاتی ہے. اور جب ایمان نہیں لائی تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی یا نہیں بنائی. اچھا جب کشتی بنائی تو خداوند عالم نے کیا کہا؟ بِأَعْيُنِنَا، یہی بات کہی تھی نا کہ اے نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، وحیت اور وحی کی سرپرستی میں بناؤ، وحی کے مطابق بناؤ. جب وحی کے مطابق کشتی بن گئی تو پھر کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی. کسے آواز دی؟ کتنے لوگ آئے بلانے پر؟ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں 80 افراد. 80 افراد آئے صرف. اچھا اور جانوروں کو بھی پکارا، سب کے سب چلے آئے. ہر جانور میں سے ایک ایک جوڑا چلا آیا. تو آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال انسانوں کو پکارا تو صرف 80 آئے، اور جانوروں کو ایک دفعہ پکارا، ہر جوڑا نبی کی آواز پر لبیک کہتا ہوا آ گیا. توجہ فرمائے. اور جو نبی کی آواز پر لبیک کہہ کر نہیں آیا تو خدا نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، پاس بیٹھنے والا ہے یا پاس سونے والا ہے. سب کو اسی طوفان میں ڈبو دیا.
چاہے بیٹا ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے قوم والے ہوں, سب کو ڈبو دیا. بتا رہا ہے کیا خدا نے کہا کہ دیکھو جو میری آزمائش پر پورا نہ اترے وہ نبی کے پاس بیٹھنے والا بھی ہو تو ڈبو دینے کے قابل ہے. توجہ فرمائی آپ نے. یہ واقعات جو ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ختم قرآن کریں اور ختم قرآن کر کے ماہ مبارک رمضان میں ایصال ثواب کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے 15 قرآن پڑھے ہیں, ہم نے 20 قرآن پڑھے ہیں. یہ ختم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ قرآن کس لیے آیا؟ جہیز میں دینے کے لیے. ایسا ہی ہے نا, سنہری تاروں کے ساتھ گولڈن جزدان کے اندر لپیٹ کے رکھنے کے لیے آیا ہے. آپ دیکھیں کہ ریموٹ جو ہوتا ہے, اور اب تو ریموٹ کا دور بھی کافی اب تک ختم ہو گیا. ہر بچے کے ہاتھ میں 30-40 ہزار روپے کا موبائل ہاتھ میں, لیکن قرآن جزدان میں لپٹا ہوا الماریوں کے اندر پیک رکھا ہوتا ہے. ایسا ہی جبکہ دواؤں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ہم نے قرآن کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھا ہوتا. تو یہ قرآن کی مظلومیت نہیں ہے, یہ آزمائش نہیں ہے. قرآن موبائل میں آ گیا ہے, معلومات موبائل میں آ گئی ہیں, کتابوں کا شوق ختم ہو گیا. ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اب تو ہر چیز کتاب جو ہے وہ موبائل کے اندر ہے اور سب کے سب بے علم ہے. ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتی, ورنہ پہلے کتابوں کی کتابیں حفظ ہوتی تھی لوگوں کو. یہ جب سے کتاب کا شوق ختم ہوا تو بتائیے موبائل کے اندر جو کتابیں آئی ہیں, کتنے لوگ موبائل میں کتاب پڑھتے ہیں, واٹس ایپ دیکھتے ہیں, سینکڑوں میسیجز دیکھتے ہیں, اور سینکڑوں یوٹیوب کے کلپس دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ بتائیے, وہ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ لیکن بتائیے کتنے دن بیٹھ کے ہم نے کتاب پڑھی, اور کتنے دن بیٹھ کے ہم نے اس میں سے قرآن کی آیت نکالی اور اس میں تدبر و تفکر کیا؟ نہیں ہوتا یہ کام. تو کیا یہ آزمائش نہیں تھی کہ موبائل میں ہونے کے باوجود اب قرآن ہمارے گھر کے اندر موجود, موبائل کے اندر موجود, جیب کے اندر موجود, لیکن پڑھیں گے نہیں. کہیں کے لیے رکھا ہے؟ برکت کے لیے. قرآن آیا تھا ہدایت کے لیے, ہم نے جہیز میں دینے کے لیے بتایا. آپ دیکھیں کہ قرآن زندگی کے لیے آیا ہے. نکلتا کب ہے؟ موت کے ٹائم کے, اسے جلدی سے قرآن کی ہوا دو تاکہ دم نکل جائے. عزیزو, قرآن دم نکالنے کے لیے نہیں آیا, یہ دم دینے کے لیے آیا تھا. یہ زندگی دینے کے لیے آیا تھا, زندگی چھیننے کے لیے نہیں آیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا دم نہیں نکل رہا ہے, جلدی سے وہ لاؤ. اب جب لاتے ہیں تو اس کے اوپر سے گرد جھاڑی جاتی ہے. کیوں؟ دادی کے زمانے کا ہے, اور دادی نے بھی بڑے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے سسر نے ہمیں منہ دکھائی کے موقع پہ دیا تھا, ہمارے ابا جی نے ہمیں تحفے کے طور پہ دیا تھا. تو بتائیے قرآن لپٹا رکھا ہے, 100 سال پرانا ہے, وہ رکھا ہے. لیکن موبائل ہر سال چینج ہوگا, ہوتا نہیں ہوتا. تو بتائیے یہ آزمائش نہیں ہے ہماری کہ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے. کتنے بچے یہاں پر ایسے ہیں, بچوں کو چھوڑیے, بڑے کتنے ایسے ہیں جس نوح کا میں نے نام لیا ہے نبی کا, اس نوح کے نام کی سورہ موجود ہے قرآن کریم میں. کتنے افراد ایسے ہیں ہم میں سے کہ جنہیں یہ معلوم ہو کہ سورہ نوح کون سا نمبر کا سورہ ہے؟ موبائل میں تو ہے, آپ نے کہا ہے کہ میرے موبائلوں کے اندر قرآن ہے. تو کیا فائدہ ہوا اس موبائل کے اندر قرآن کا؟ ہوا کوئی فائدہ؟ یہ آپ کو برکت نہیں دے سکتا. کیا وجہ ہے کہ قرآن گھر میں ہونے کے باوجود زندگیوں میں برکتیں نہیں ہیں؟ قرآن موبائلوں کے اندر چھپانے کے لیے نہیں آیا تھا, اسے پڑھنے کے لیے. نظام زندگی ہے یہ, یہی تو ہماری آزمائش ہے. ہر قوم کی آزمائش کی ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیسے ہوئی؟ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام. کتنے لوگ ایمان لے کر حضرت ابراہیم پر؟ قرآن کریم کی دلیل موجود ہے کہ امتن قانتن, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا خدا عالم نے, ایک اکیلے ابراہیم ہے اور پوری امت کہا ہے. کیوں؟ امر الہی پر پابند ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے رہ کر بھی بت شکنی سکھائی ہے. گئے یا نہیں گئے؟ کہاں گئے تھے عید کے دن بت قدے میں, اور جا کے کیا کیا تھا؟ سارے بت توڑ دیے اور ایک بت چھوڑ دیا. اور جب آنے والوں نے کہا کہ یہ ہو نہ ہو, ابراہیم نے یہ کام کیا. آپ دیکھیں جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات لیے گئے, آزمائش کی گئی ہے, شاید ہی کسی نبی کا اس طریقے سے
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جس طرح سے ان کا امتحان لیا گیا، آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت شکنی کے ذریعے امتحان، آپ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کے کراچی کے اندر کسی تنظیم کا پرچم لگا ہو، آپ کھڑ کے دیکھ سکتے ہیں؟ آ رہی ہے نا مسکراہٹ چہروں پہ؟ کیوں؟ خوف پیدا ہو جائے گا، قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تنظیم کا پرچم ہے، یہ گھروں میں پہنچ جائیں گے، کتنا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ مخالف، اور وہ بھی مخالف تنظیم ہو، اپنے نہیں چھوڑتے، چاہے کہ مخالف تنظیم کا آپ پرچم اکھاڑ کے پھینک دیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ بھی جائیں گے، عزت و آبرو بھی جائے گی، مکان بھی جائے گا، پیسہ بھی جائے گا، اور ہو سکتا ہے خاندان بھی جائے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دشمنی بڑھ جائے گی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، جبکہ آپ کے ساتھ کچھ کھڑے ہونے والے موجود ہیں، لیکن ابراہیم یہ تنہا ہے، بت شکنی کی ہے، اور سارے بتوں کو توڑ کر بتایا کہ دیکھو میری زندگی سے سبق سیکھو، اپنی زندگی کے اندر، دلوں کے اندر چھپے ہوئے بتوں کو توڑنا سیکھو۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اب یہ تو نہیں حکم پروردگار عالم کی جانب سے کہ آپ مندر پہنچ جائیں اور ہم سنت ابراہیمی کو ادا کریں گے، نہیں عزیزان محترم، آج یہ حکم کسی کو نہیں ہے کہ آپ مندر میں پہنچ کر وہاں جا کے بتوں کو توڑ دیں، نہیں، جو بت ہمارے اندر بیٹھے ہیں انہیں کو تو توڑنا ہے، تبھی تو آپ بت شکن کہلائیں گے، بت شکن کے ماننے والے۔ اور پھر دوسرا امتحان کب ہے؟ کتنا سخت امتحان ہے۔ آپ اپنے بچے کو، یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا چھوٹا سا، اسے رات کی تاریکی میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں بیچ روڈ پر؟ اچھا، یہاں روڈ پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ کوئی بھی اٹھا کے لے جا کے بیچ دے گا، تو اچھا تو پھر نوری آباد سے آگے جنگل ہے، وہاں کوئی نہیں اٹھائے گا، لکھو صحرا میں چھوڑ سکتے ہیں؟ یا قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، شہر میں چھوڑوں گا تو کم از کم ہو سکتا ہے زندہ تو رہ جائے، یہاں تو بھیڑیا کھا جائے گا، نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ آپ کا لفظ جگر ہے، تو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو خدا کیا حکم دے رہا ہے کہ اسماعیل کو چھوڑ دو، چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ کتنا سخت امتحان تھا۔ اپنی زوجہ جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو کہاں چھوڑا ہے؟ عمارتوں کے بیچ میں، گھر بنے ہوئے تھے، پانی موجود تھا، لکو تک صحرا، یعنی قرآن کریم میں نقشہ کہتا ہے بے آب و گیا صحرا، جہاں پر کوئی غذا کا انتظام نہیں ہے، جہاں جنگلی درندے موجود ہیں، اور وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کتنا سخت امتحان ہے۔ جناب اسماعیل تو چھوٹے ہیں نا، ایڑیاں رگڑتے تو پانی آ جاتا ہے، توجہ فرمائی آپ نے۔ لیکن اس مرحلے پر اگر آپ امتحان دیکھیں اور جناب اسماعیل کو آپ ایک عام بچہ بھی تصور کریں، تو اس موقع پر سب سے سخت امتحان کس کا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ کہہ دیں گے ابراہیم تو نبی ہے، لیکن جناب حاجرہ تو نبی نہیں تھی۔ کتنا سخت امتحان ہے جناب حاجرہ کا کہ ایسے لقطک صحرا کے اندر کوئی اپنی زوجہ کو اس طرح چھوڑ کے چلا جائے۔ اور جب جناب حاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم کیا آپ ہمیں اس طرح سے چھوڑ کے جائیں گے، تو کہا کہ حکم پروردگار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سخت امتحان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے دل کے سکون کو، ایک تو پروردگار تو نے دیا 80 سال کی عمر میں، بڑھاپے میں ولادت ہوئی ہے، 80 سال کی عمر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، اس وقت جناب اسماعیل پیدا ہو رہے ہیں، اور بڑھاپے میں دینے کے بعد پروردگار کہہ کیا رہا ہے؟ اسے صحرا میں چھوڑ دو۔ کتنا سخت امتحان تھا۔ اور پھر خود جناب حاجرہ کا کہ اچھا اگر یہ امر پروردگار ہے تو میں اسی پہ راضی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سخت امتحان ہے جناب حاجرہ کا۔ یہاں حضرت حاجرہ کا مقام و مرتبہ اور نبی کی معرفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو بتائیے کہ وہ زوجہ کہ جو اس عظیم منزلت پر فائز ہے، وہ افضلیت کے قابل ہے؟ آپ نے خود ہی سمجھ لیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یا وہ زوجہ جو ساری آسائشوں کے باوجود بھی نبی کی معرفت حاصل نہ کر سکے؟ توجہ فرمائی آپ نے۔ اچھا، اس کے بعد اب جو اس سے زیادہ سخت مرحلہ نظر آیا
کتنے سال کے بعد دوبارہ حضرت ابراہیم ملے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ملے. اچھا جب دوبارہ واپس آئے ہیں تو اب چھری لیے کھڑے ذبح کرنے کے لیے. امر پروردگار ہے ایسا یا نہیں ہے؟ تو آپ ہی دیکھیں کہ وہ بچہ جس نے اپنے باپ کو زندگی بھر نہیں دیکھا اور پہلی مرتبہ باپ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی یہ اس منظر میں کہ چاقو لیے ساتھ کھڑا کہ اسماعیل ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر دیں. اور حضرت ہاجرہ کا یہاں سخت امتحان کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے عرصے کے بعد ملے، 20 سال کے بعد دوبارہ ملے، اور پھر میرے بیٹے کے اوپر چھری چلانے کے لیے، یعنی جب چھوٹا تھا تو چھوڑ کے چلے گئے، جوان ہوا تو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. کتنا بڑا دل چاہیے. تو یہاں جناب ہاجرہ کی معرفت کا اندازہ ہوتا ہے کہ امر الہی کے سامنے کتنی مطیع و فرما بردار ہیں. آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ درجہ نبوت پر ہیں، اسماعیل کو کہہ سکتے ہیں کہ درجہ نبوت پر ہے، توجہ ہے. لیکن جناب ہاجرہ کی معرفت کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک سوال بھیج دیں محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے آپ نے. تو یہ جناب ہاجرہ کا مقام و مرتبہ کتنا سخت امتحان دیا. اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، در بدری کی زندگی، یعنی مدین کے اندر زندگی گزاری، اور چھپتے پھر رہے اپنی قوم سے، لوگوں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات اگر آپ پڑھیں تو ایک عجیب ماحول نظر آتا ہے، آزمائشوں کا، امتحان الہی کا. لیکن ہر مرحلے کے اوپر حضرت ابراہیم بھی کامیاب نظر آئے، اور جب کامیاب ہوئے تو پروردگار عالم نے سند دے دی، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام قرار دے رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منصب جو ملا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں ملا، یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ بت شکنی کا نتیجہ ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی کوہ طور پر جانے سے پہلے کتنے شدید امتحانات دیے، کتنے سخت امتحان دیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سادہ لباس میں فرعون کے سامنے بھیج دیا پروردگار عالم نے. اون کا لباس ہے، ٹاٹ کا لباس ہے جو تاریخ میں بتایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون دونوں کے دونوں فرعون کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور کیا رہے ہیں کہ تیرا منصب بھی باقی رہے گا، تیری بادشاہت بھی باقی رہے گی، تیرا ملک بھی باقی رہے گا، تیری عزت و وقار بھی باقی رہے گی، اور تیرا یہ مال و دولت بھی باقی رہے گا. بس تو ہمارے خدا پر ایمان لیا، اس خدا پر ایمان لیا کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا. تو آپ دیکھیں کتنا آسان کام تھا. آج کا مسلمان ہوتا تو کیا کہتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ جب سب کچھ ملنے والا ہے تو ایک یہی تو کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور ماشاءاللہ سب کہتے بھی ہیں اور کرتے بھی پھر وہی ہے جو اپنے من میں ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ فرعون نے مخالفت گوارا کر لی، لا الہ الا اللہ کہنا گوارا نہیں کیا، لیکن منافقت کو قبول نہیں کیا. توجہ بھائی. لیکن جدید مسلمان منافقت کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، حضور کو کہہ دیتا ہے، علی کو کہہ دیتا ہے کہ مبارک ہو مبارک ہو، لیکن کرتا وہی ہے جو اپنے من کے اندر ہے. لیکن پروردگار عالم نے بھی ہر مرحلے پر آزمائش کو رکھا. آپ دیکھیں قومیں موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش ہوئی. یہ نہ سمجھے کوئی کہ مثال کے طور پر نبیوں کی آزمائش ہوئی ہے، بس اب نبیوں نے آزمائش دے کر امتحان پاس کر لیا، اب ہم ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے جنت میں. نہیں، قوم کی آزمائش الگ رکھی ہے، نبیوں کے ذریعے نہیں رکھی. آپ یہ دیکھیں کہ خداوند عالم نے کیا کہا. سورہ بقرہ پڑھیں، آپ کو لطف آ جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل داستان اس کے اندر موجود ہے. اگر صرف سورہ بقرہ کی شروع ہی کی آیات پہلا پارہ آپ پڑھ لیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحانات اور ان کی قوم کا امتحان. اور امتحان میں کیا تھا؟ باب حطہ. کیا تھا باب حطہ؟ باب حطہ کے ذریعے امتحان لیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مغفرت ہو جائے تو یہ جو دروازہ ہے باب حطہ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر ادب و احترام سے جھک کر یہاں سے گزر جاؤ. تو انہوں نے، حطہ کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، عاجزی کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دینا.
انہوں نے لفظ حتہ کو ہنتا میں تبدیل کر دیا. یہ جو یہودی ہیں آپ دیکھیں ان کی سازش ہے، پروردگار عالم کے کلام کو مذاق میں تبدیل کیا. اور آج بھی لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ مذاق میں تبدیل کر دیتے ہیں، ارے یہ مولوی ملاؤں کی بنائی باتیں نہیں کرتے، حالانکہ وہ آیت پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ روایت پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی بات نہیں پیش کر رہا ہوتا، لیکن جان چھڑانے والے یہ کہہ دیا کرتے نہیں کہتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ باب حتہ کے ذریعے ہنتا میں تبدیل کر دیا. لفظ ہنتا کا کیا مطلب ہے؟ گندم، یعنی گندم کہتے کہتے پروردگار عالم نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہمارے کہنے کے مطابق عمل نہیں کر رہے تو ان پر لعنت بھیج دی. یہ بتایا کہ دیکھو جو امر الہی کے کہنے کے مطابق لفظوں کو تبدیل کر دے. ہم مولا کا لفظ تبدیل نہیں کیا، مولا کا یہی مطلب تھا جو پیغمبر نے سمجھایا تھا، من کنت مولا فہذا بھی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی بھی دوست ہے. عقل کے معنوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو لفظ مولا ہے یہ تپتی دھوپ میں یہ سمجھانے کے لیے پیغمبر نے کھڑا کیا تھا، یہ موقع تھا؟ نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ خود پیغمبر کا یہ بتانا کہ ان اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، میں تم سب کا مولا ہوں. اور پھر یہ جملہ کہ الست اولا من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ تمہارے نفوس پر اولویت نہیں رکھتا؟ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ یہاں پہ لفظ مولا کا مطلب دوست نہیں ہے بلکہ سرپرست ہے. توجہ فرمائیں. تو آپ دیکھیں جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام یہاں بھی ہوا نہیں ہوا. لفظوں کو تبدیل کر دیا گیا، معنی کو تبدیل کر دیا گیا. وہاں لفظ تبدیل ہوا، یہاں معنی تبدیل ہوئے، تو تحریف تو ہو گئی نا. تو آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے آزمائش پروردگار عالم نے، حالانکہ ایک لفظ کے ذریعے سے آزمائش کی خداوند عالم نے کہ حتہ کہتے جاؤ اور تمہاری مغفرت ہوتی جائے گی. کتنا آسان کام تھا. اچھا اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمیں کھانا چاہیے. تو بتائیے کھانا کیا آتا تھا؟ ماشاءاللہ سے بھنے ہوئے طعام آیا کرتے تھے. اور پھر جب انہوں نے انکار کیا اس طعام کا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے ہم تھک گئے، تو خداوند عالم نے کیا کہا کہ یہ لوگ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ یہ لوگ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کے پیچھے چلے گئے. تو پھر خداوند عالم نے کہا کہ یہ لعنتی قرار دے دیا خداوند عالم نے ان کو. تو اس کا مطلب یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کے پیچھے چلا جائے، یعنی آپ یہ دیکھیں ساری امت مان رہی ہے کہ علی اعلیٰ ہے، لیکن پھر علی کا دامن چھوڑ کر اگر غیر علی کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ بھی بالکل یہودی قوم ہے. توجہ فرمائی آپ نے. یہ ہے وہ آزمائش الہی کہ ہم تمہارا ہر چیز کے ذریعے امتحان لیں گے. ولایت کے ذریعے امتحان لیا خداوند عالم نے اس امت کا، جہاد کے ذریعے امتحان لیا. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ جنگ احد کیوں ہوئی تھی، جنگ بدر کیوں ہوئی؟ جنگ احد کے لیے واضح طور پر موجود ہے ما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ. اے میرے حبیب جب لوگ آپ سے یہ پوچھیں نا کہ جنگ احد کیوں ہوئی تو آپ کہہ دینا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہوئی. یا اللہ تو نے چاہا کہ یہ جنگ ہو تاکہ لوگ مریں. جنگ میں تو ہوتا ہی ہے، جنگ میں کوئی تحفے تحائف تھوڑی دیے جاتے ہیں، مرتے ہیں نا لوگ، گردنیں کٹتی ہیں. تو اسلام تو عاشقی کا مذہب ہے، اسلام تو محبت کا مذہب ہے، اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے. یہ تو نے حکم دیا کہ جنگ ہو کہ ہاں یہ میرے حکم سے ہوئی ہے. پروردگار پھر تو ہی اس کا فلسفہ بتا دے کہ جنگ احد کیوں ہوئی ہے. تو کہا لِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اس لیے ہم نے یہ جنگ رکھی تاکہ دکھائیں کہ کون ہے جو نبی کا اتباع کر کے مومن بنتا ہے اور کون ہے جو نبی کو چھوڑ کر منافق بن جاتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. یہ ہے وہ آزمائش الہی کہ پروردگار عالم نے جنگ کے ذریعے، جہاد کے ذریعے امتحان لے کے بتایا کہ جو نبی کے ساتھ ٹھہرا رہ جائے توجہ وہ قابل اتباع ہوتا ہے. ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. حضرت یوسف کا امتحان ہوا، وہ کس طریقے سے لیا خداوند عالم نے یہ آپ سب جانتے ہیں.
بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کے ذہن کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. میں امتحان بیان کر رہا ہوں گا، آپ امتحان کے نتیجے کی طرف آئیں گے. ایسا ہی ہے نا. لہٰذا بس اتنا بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کمرے میں تھے وہ کمرہ کہاں تھا اور اس کمرے تک پہنچنے کے لیے کتنے دروازے تھے. بس دروازوں تک ہی رہیے گا، کمرے تک نہیں جانا ہے. کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور دروازے کتنے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ 7 دروازے ہیں، تالے لگے ہوئے سب کے اندر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف کی آزمائش کہ دکھایا پروردگار عالم نے کہ ایسے ہوتے ہیں مطیع و فرما بردار بندے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں اختیار موجود ہو، جہاں سلطنت موجود ہو ساتھ، اور جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، جہاں تالے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن یوسف کو معلوم ہے کہ پروردگار دیکھ رہا، پروردگار کی نظارت مجھے دیکھ رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے دامن بچا کے بھاگے ہیں، تو بھاگ کر بتا رہے ہیں جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ تالا لگا ہوا ہے. آپ کبھی تالے لگے ہوئے دروازے کی طرف بھاگیں گے جہاں تالا مضبوطی سے لگا ہو؟ لیکن یوسف بھاگ رہے ہیں اس بند دروازے کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ تالے لگانے والی زلیخا ہے، تالے کھولنے والا میرا رب ہے. توجہ ہے. تو جس پر اعتماد تھا اسی پہ اعتماد کر کے بھاگے ہیں، اور جب بھاگے ہیں تو بھاگتے چلے جا رہے ہیں اور دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں. حضرت یوسف نے اور خدا نے بتا دیا کہ یاد رکھو تم بھی گناہوں سے دور بھاگو، ہم تمہیں نجات دینے والے ہیں، لیکن تم قدم تو اٹھاؤ. یعنی گھر بھی جاؤ گے ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں تمہیں کوئی نظر آنے والا نہیں ہے، جہاں تالے ہی تالے نظر آئیں. لیکن یاد رکھو رحمت خدا سے مایوس مت ہونا، اس لیے کہ اگر مایوس ہو گئے تو پھر تم یوسف کے امتحان کو نہ سمجھ سکے. اگر یوسف کے امتحان کو سمجھنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں دوڑنا ہوگا. پروردگار عالم کی رحمت کو دل میں محسوس کر کے دوڑتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، تب تم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو. حضرت یونس علیہ السلام کہاں گئے؟ کہاں امتحان ہوا ان کا؟ مچھلی کے پیٹ میں. کہاں تھے مچھلی کے پیٹ میں؟ کیوں بچا لیا خداوند عالم نے؟ اس لیے کہ پروردگار کی طرف متوجہ ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اس لیے کہ قرآن کی واضح آیت ہے کیونکہ یہ پہلے سے خداوند عالم کی تسبیح کر رہے تھے، اس لیے خداوند عالم نے اگر یہ تسبیح پروردگار نہ کرتے ہوتے پہلے سے اور پاکیزہ نہ ہوتے تو ہم انہیں قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں اور سمندر کی تہ میں رکھتے. لیکن ہم نے تاریکیوں سے نکالا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا، انہوں نے ہمیں یاد کیا. بس بتانا یہ چاہتا ہے خداوند عالم کہ یاد رکھو اگر کبھی ظلمتوں میں گھر جاؤ، اور ایسی ظلمتوں میں کہ جہاں سمندر کی تہ ہے، جہاں کہیں سے نکل نہیں سکتے، یاد رکھو پروردگار کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ہم تمہیں آزمائیں گے، اور اگر اس آزمائش میں تم پورے اتر آئے، حرام کی طرف بس قدم مت رکھنا. جب تک تم حرام سے بچے رہو گے ہم تمہارے لیے دروازے کھولتے چلے جائیں گے. مچھلی تمہاری محافظ بن جائے گی. ورنہ وہ مچھلی جو کسی کے اوپر رحم نہیں کھاتی، اسے کیسے پتا چلا کہ یہ یونس ہے، انہیں کھانا نہیں ہے، انہیں بچانا ہے. سبحان اللہ. توجہ فرمائی آپ نے. انہیں بحفاظت ساحل پر پہنچانا ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر مصیبتوں میں گھیر جائیں گے اور خدا کو یاد رکھا تو ساحل بہرحال مل جائے گا. ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم، دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان کا پروردگار عالم نے امتحان لیا، اور عجیب انداز سے امتحان لیا. اس امت کا بھی امتحان لیا. کوئی انسان بغیر امتحان کے رہ نہیں سکتا. اور یاد رکھیں جیسے جیسے آپ کا ایمان بڑھتا ہے آپ کے امتحان سخت ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے جیسے کوئی خدا سے قریب ہوتا جائے گا اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے تو اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ اللہ ہم سے راضی ہے. اس لیے کہ خوش فہمی میں زندگی تو فرعون کی بھی بہت اچھی گزر رہی تھی، زندگی تو نمرود کی بھی بہت اچھی گزر رہی تھی، زندگی تو قارون کی بھی بہت اچھی گزر رہی تھی. بس یہ دیکھو کہ اطاعت پروردگار میں گزر رہی ہے. اگر اطاعت پروردگار کے ساتھ گزرے تو فقیری بھی اچھی ہے اور امیری بھی اچھی ہے، ورنہ ذاتی طور پہ نہ امیری اچھی ہے نہ فقیری اچھی ہے.
اگر فقیری اچھی ہوتی، اچھی نہ ہوتی تو کتنے نبیوں کو خداوند عالم فقیر نہ رہنے دیتا، اور اگر امیری اچھی نہ ہوتی تو جناب سلیمان کو اتنی حکومت نہ عطا کرتا۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ فقیری اچھی ہے ذاتی طور پر اور نہ امیری اچھی ہے، جو خدا کی اطاعت کے ساتھ ہو وہی سب سے بہتر ہے۔ ایک سوال بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، میں نے اپنی گفتگو کو مختصر کیا۔ عجیب امتحان تھا کربلا والوں کا، جیسا سخت امتحان پیغمبر کے نواسے کا ہوا ہے، آل رسول کا ہوا ہے، علی و بطول کی اولاد کا ہوا، کسی کا ایسا سخت امتحان ہے کہ کربلا اولین و آخرین کے لیے مثال بن گئی۔ توجہ فرمایا کہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ کل میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا تو زبان پر بے ساختہ ہی جملہ آیا کہ مولا حسین آپ پر تیر لگے، آپ کی پیاس تھی، یقیناً پیاس تھی آپ کے اوپر، لیکن کب تک؟ عصر عاشور۔ عصر عاشور جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کی پیاس ختم ہو گئی، آپ پر تیر لگنا بند ہو گئے، ایسا ہی ہے۔ لیکن سید سجاد، کوئی کہہ سکتا ہے کہ عصر عاشور سے پہلے بھی سید سجاد نے پانی پیا ہوگا؟ سید سجاد کی پیاس کتنی پیاس کی، اور آپ حسین علیہ السلام کی پیاس کو کیسے محسوس کر سکتے؟ کوئی درک کر سکتا ہے مولا حسین کی پیاس کو؟ نہیں عزیزان محترم، میرے سامنے ایک دو موارد ایسے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ تاکہ اندازہ ہو کہ حسین کی پیاس کیا تھی۔ آپ دیکھیں کہ سید سجاد علیہ السلام کے علاوہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اور جناب علی اکبر کے ذریعے پتہ چلا کہ حسین کی پیاس کتنی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جب جناب علی اکبر واپس پلٹے ہیں تو جناب علی اکبر نے جب یہ کہا کہ بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے تو پھر میں اس لشکر کو بتاتا ہوں، تو مولا حسین نے کیا کہا؟ مقاتل نے لکھا ہے متفقہ طور پر کہ مولا حسین نے یہ جملہ کہا کہ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ کیوں کہی تھی یہ بات؟ ہو سکتا ہے بعض ذہنوں کے اندر یہ بات آئے کہ مولا حسین یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو؟ نہیں عزیزان محترم، امام چاہتے یہ ہیں کہ راوی دیکھ رہا ہے، راوی دیکھے اور اس بات کو لکھے۔ اگر امام یہ عمل انجام نہ دیتے تو حسین کی پیاس کا اندازہ کیسے ہوتا؟ اس لیے کہ جب حسین کی زبان منہ میں اپنی زبان دی علی اکبر نے اور فوراً کھینچا کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ عصر عاشور میں نے حسین کو دیکھا کہ اپنی زبان اپنے دانتوں میں چبا رہے تھے، اور یہ پیاس کی انتہا ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں جب انسان پر پیاس طاری ہوتی ہے تو اس کا گلا خشک ہونے لگتا ہے، اور پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ گلے میں کانٹے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک مرحلہ پیاس کی شدت کا اتنا عروج پہ پہنچتا ہے کہ پھر انسان اپنے ہی دانتوں سے اپنی زبان کو چبانے لگتا ہے۔ تو راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے حسین کو عصر عاشور اس عالم میں دیکھا، اور اس کا اعتراف روایت نے کیا کہ حسین نے جب اپنی زبان دی ہے اور اس کے بعد اگر پیاس کو دکھایا تو جناب سکینہ نے دکھایا۔ وہ کیسے؟ جب عصر عاشور مولا حسین کا گھوڑا واپس پلٹا ہے تو گلے میں باہیں ڈال کر جناب سکینہ نے کیا جملہ کہا تھا؟ اے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو پانی مل گیا تھا؟ سکینہ اپنی پیاس بھولے ہوئے ہے، بابا کی پیاس کو یاد رکھا ہوا ہے۔ اے سکینہ اتنی پیاس کا خیال ہے؟ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب کسی پوچھنے والے نے سید سجاد سے یہ پوچھا تھا نا کہ مولا ہم تو آپ کے بابا کو روزانہ یاد کرتے ہیں، ہر روز یاد کرتے ہیں، کیا آپ کے بابا بھی ہمیں اتنا ہی یاد کرتے تھے؟ تو کیا کہا تھا میرے مولا سید سجاد نے؟ کہنے لگے کہ ہے بھائی تم جب یاد کرتے ہو نا میرے بابا کو تو تم پانی پی کر یاد کرتے ہو، تم جب یاد کرتے ہو تو کھانا کھا کے یاد کرتے ہو، تم جب یاد کرتے ہو میرے بابا کو تو سائے میں بیٹھ کے یاد کرتے ہو، لیکن میرے بابا نے، میں تمہیں بتاؤں کس وقت تمہیں یاد کیا ہے؟ اس وقت یاد کیا ہے کہ جب سورج تپ رہا تھا اور حسین ریگے گرم پہ پڑے تھے، میرا بابا کی ریگے گرم پہ تھا اور شمر خنجر لیے سینے پر بیٹھا تھا، اس وقت میرا بابا تمہیں یاد کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے شیو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔
جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. بس عزیز ہو, مولا سید سجاد صبح گریا کرتے تھے, شام گریا کرتے تھے, اور اتنا شدید گریا کرتے تھے. اگر کسی دکان کے پاس سے گزرتے تھے نا اور قصاب کے سامنے دیکھ لیتے تھے کہ کوئی جانور ٹنگا ہوا ہے تو فوراً پوچھتے تھے کہ تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کیسے پانی پلا دیا تھا؟ اور جب وہ کہتا تھا کہ ہاں میں نے اسے پانی پلا کر ذبح کیا تھا تو سید سجاد سینے پر ہاتھ مار کر کہتے تھے, ہائے میرا بابا, جب جانور کو تو ذبح کیا جائے تو پانی پلا کر ذبح کیا جائے, لیکن میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا اس طرح سے شہید کیا ہے کہ گوسفند کی طرح. عزیز و عجیب جملہ میرے سید سجاد نے کہا کہ انا ابن من قتل صبرا, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے صبر کے ساتھ شہید کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. عربوں کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ جانور کو چاروں طرف سے باندھ دیا کرتے تھے اور اسے اتنے پتھر مارتے تھے, اتنے تیر اس پر برساتے تھے, اتنی برچھیاں اس پر مارتے تھے, یہاں تک کہ وہ مر جاتا تھا. تو سید سجاد کہتے ہیں کہ انا ابن من قتل صبرا, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے اس طرح سے ذبح کیا گیا ہے کہ صبر کے ساتھ میرے بابا کو مجبور کر کے اور گھیر کے چاروں طرف سے مارا گیا. کوئی نیزہ چلاتا تھا, کوئی تیر چلاتا تھا, کوئی کمان مارتا تھا, اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا وہ پتھر مارتا تھا, کوئی ریت اٹھا کر پھینکتا تھا. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار بحق کے چاہتے معصومین علیہ السلام تقی شریف اور حسنین چاندو صاحب بیمار ہیں, بحق کے چاہتے معصومین علیہ السلام, اور جتنے بھی مومنین عزادار بیمار ہیں بحق کے چاہتے معصومین علیہ السلام, انہیں صحت و سلامتی, تندرستی اور شفا کاملہ. پروردگار بحق کے چاہتے معصومین علیہ السلام جو مومنین بے روزگار ہونے بہترین روزگار عطا فرما. پروردگارہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما. پروردگارہ رہبر معظم کو طول عمر صحت و سلامتی عطا فرما. مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرما. پروردگارہ صاحب خانہ کے رزق و روزی میں برکتیں عطا فرما. ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ان کی نسلوں میں برکتیں عطا فرما. پروردگارہ جس شیعہ نے حیدر کررا نے جہاں کہیں بھی عزاداری کا اہتمام کیا ہے اس عزاداری میں رونقیں عطا فرما, اس عزاداری کو بلندی عطا فرما. پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے قلب نازنین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اپنی حجت آخر منتقم خون حسین دلبند علی و بطول کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتا